بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان سے تم کر اذا قلم فروا خالد، قسط نمبر 29۔ انسپکٹر جمال اس کے بابا کی ایج کے تھے اور جب سے اس نے یہ فورس جوائن کی تھی وہ اسی کے انڈر کام کر رہے تھے۔ اسے ان سے زیادہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ ابھی انہیں مزید کچھ بتانے ہی لگی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ آئی جی صاحب کا نمبر دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ ایس پی ہیبا، آج شام 5 بجے میٹنگ ہے، ایک بہت امپورٹنٹ کیس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ آئی جی اسے آرڈر دیتے ہوئے فون رکھ چکے تھے جبکہ ہیبا موبائل سکرین کو گھور کر رہ گئی تھی۔ بھلا آج ہی یہ نیا کیس آنا تھا۔ ہیبا دانت پیستے ہوئے موبائل سامنے پڑے ٹیبل پر پٹک گئی تھی۔ میم، میرے لیے اب کیا آرڈر ہے؟ انسپکٹر جمال اس کا موڈ خراب ہوتے دیکھ کر سمجھ چکا تھا۔ اب جائیں، آج ہم نہیں جا پائیں گے وہاں۔ ہیبا نے بے دلی سے انہیں کہتے ہوئے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ آنکھیں موندے وہ رات کو بیتے لمحوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ پہلے اس کا لیٹر کا آنا، پھر اچانک یوں غائب ہو جانا۔ اس پر لکھی ہینڈ رائٹنگ ہیبا لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، کیونکہ یہ ہینڈ رائٹنگ جس انسان کی تھی وہ اس کی سانسوں میں بستا تھا۔ وہ بھلا کیسے اسے بھول پاتی؟ ہیبا کتنے ہی لمحے اسی پوزیشن میں بیٹھی سوچتی رہی تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی سیاہ نقاب سے جھانکتی دو آنکھیں اسے بے چین کر دیتی تھی۔ نہیں نہیں، میرا دل جو محسوس کر رہا ہے ویسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت رحم دل اور نرم جذبات رکھنے والا پیارا انسان تھا، وہ اتنا بے درد نہیں ہو سکتا۔ وہ تو چیونٹی کے بھی اپنے پیر کے نیچے آ جانے پر کتنے لمحے افسوس میں گزار دیتا تھا۔ وہ بھلا انسانوں کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، تم خونی درندے نہیں ہو سکتے، تم بلیک سٹارز نہیں ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں پاگل ہوں، ایسا بھلا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ ہیبا کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں سے آنسو چھلکنے کو تیار تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ محسوس کی تھی، لیکن اگر حقیقت میں ایسا ہوا تو ہیبا کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر چہرے پر بکھر گئے تھے۔ میں کیا کروں گی؟ ہیبا ساکت و سامن سی بیٹھی تھی جب دروازے پر ہوتی دستک اسے ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ آئی تھی۔ وہ آنسو صاف کرتی فوراً خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میم، یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ ہیبا کے اشارے پر پولیس اہلکار ٹیبل پر وہ گفٹ پیک رکھتا واپس مڑ گیا تھا۔ ہیبا روئی روئی لال آنکھوں سے اسے پیک کو دیکھتی اسے اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ پورے گفٹ پیک کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد بھی اسے کہیں کوئی نام لکھا نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور جلدی سے اسے چاک کیا تھا، مگر آگے سے جو نکلا اسے دیکھ ہیبا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ کتنے ہی لمحے بت بنی اس لال عروسی دوپٹے کو گھورتی رہی تھی۔ 10 سال پہلے اس نے کسی سے اسی دوپٹے کی ضد کی تھی اور آج 10 سال بعد اس کی ضد پوری کر دی گئی تھی، مگر کس نے؟ وہ اس کا سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی وہ انجان بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہیبا کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو چکے تھے۔ مہروش نے دھڑ دھڑ کر بے قابو ہوتے دل کے ساتھ ہمدان کے روم میں قدم رکھا تھا۔ وہ فرح کے ساتھ پہلے بھی ایک بار دو بار آ چکی تھی۔ ہمدان کو وہاں نہ پا کر وہ جلدی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی، جہاں کپڑوں کی الماری کے پاس ہی پریس لگائی گئی تھی۔ سامنے ٹیبل پر رکھے اس کے یونیفارم کو دیکھ کر مہروش سکھ کا سانس لیتی یونیفارم پریس کرنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ بس جلد از جلد یہ کام کر کے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی جب اسی لمحے سے واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ مہروش نے گہری سانس ہوا میں خارج کرتے خود کو بمشکل نارمل رکھنا چاہا تھا۔ ایس پی ہمدان صدیقی یا یہ روپ اس کے لیے سب سے زیادہ جان لیوا تھا۔ وہ اسی شخص کی ستم گری برداشت کر سکتی تھی، مگر اس کے اس محبت بھرے انداز کا عادی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ۔ اس کے کانوں میں ہمدان کے لمحہ بلمحہ قریب آتے قدموں کی آواز گونجتی اس کی سانسوں کی رفتار مزید بڑھا گئی تھی۔ یونیفارم پریس ہو گیا؟ ہمدان نے دروازے میں رکتے نہایت ہی نرم لہجے میں سوال کیا تھا، جس کی وجہ سے کپڑے پریس کرتے مہروش کے ساتھ ہاتھ کپکپا اٹھے تھے۔ مہروش شرٹ پر پھیرنے کے بجائے وہ اپنی انگلی پر پھیر چکی تھی، مگر وہ دیوانی لڑکی اس بوجھل دھڑکنوں کے پیچھے اس جلن کو محسوس ہی نہیں کر پائی تھی۔ جی بس تھوڑی سی دیر ہے۔ مہروش بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ اس نے پلٹ کر ہمدان کو نہیں دیکھا تھا۔ تمہاری ایجوکیشن کیا ہے اجالا؟ ہمدان دروازے میں جمع کھڑا اس سے مزید بات کرنے کا خواہش مند تھا۔ گریجویشن کیا ابھی؟ مہروش نے اپنے لہجے کو ہموار رکھا تھا۔ کہاں سے؟ ہمدان کی پراسرار نظریں اس کی پشت پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہیں گاؤں میں پرائیویٹ کالج تھا، اسی کے تھرو۔
مہروز کا لہجہ مضبوط تھا۔ جب اسی لمحے حمدان کی نظر اس کے کندھے سے نیچے خون نیچے بہہ کر کمر پر آتے ہوئے خون پر پڑی۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ لیتا حیرت زدہ سا اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا تھا۔ نہیں نہیں تو، مہروز نے بکھلاہٹ میں انکار کیا تھا، تمہارا خون نکل رہا ہے۔ حمدان نے اس کے کندھے پر لپٹے دوپٹے کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ نہیں نہیں، وہ بس معمولی سا۔ مہروز تو اس کے چہرے پر پھیلتی فکر دیکھ کر ہی اپنا ہر درد بھول گئی تھی۔ معمولی سی چوٹ پر اتنا خون نہیں بہتا۔ وہ اس کے پیچھے ہونے پر حمدان نے اسے بازو سے تھام کر روکتے ہوئے بولا۔ یہ چوٹ بھی ایس پی حمدان کو اس کے حوالے سے مشکوک کر گئی تھی، اس بات سے انجان کہ یہ ستم اسی کا ڈھایا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنا شک دور کرنے کی کوشش کرتا دروازے پر ہوتی آہٹ پر دونوں نے اس جانب دیکھا تھا جہاں کھڑی مریم سامنے کا منظر دیکھ اندر سے جل بھن کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ حمدان مہروز کے دونوں بازو تھامے فکرمند سا اس کے زخم کے بارے میں پوچھ رہا تھا، جبکہ مہروز اسے اپنا زخم دکھانے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گئی۔ مریم حمدان کے سامنے مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولی تھی، جبکہ اسے واقعی غلط ٹائم پر آتا دیکھ کر حمدان نے ہونٹ بیچے تھے۔ وہیں مہروز نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اگر یہ شخص مزید اسے فکر دکھاتا تو اس نے حیرت کے مارے اوپر پہنچ جانا تھا۔ تم یہاں کب آئی؟ حمدان بنا مہروز سے دور ہٹے وہیں کھڑے مریم سے مخاطب ہوا، جس پر مہروز نے حیرت سے اسے گھورا تھا۔ وہ حمدان کی مریم کے لیے فکر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، مگر آج اس کا مریم کے حوالے سے یہ لاپرواہ انداز وہ ہضم نہیں کر پائی تھی۔ لگتا ہے آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ اٹس اوکے، میں باہر ویٹ کر رہی ہوں آپ کا، آپ فری ہو کر آ جائیے گا۔ مریم اس کے سوال کا برا مناتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ مہروز یک ٹکسی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسی دھیانی میں اس کا دوپٹہ کندھے سے پھسل گیا تھا۔ وہ آپ سے ناراض ہو گئی ہے، آپ انہیں منانا چاہیے نا۔ مہروز نے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا۔ تمہیں یہ چوٹ نیچے لگی ہے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں، تم جیسی پاگل لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ حمدان اس کے کندھے سے بال ہٹاتے اس کی سانسیں حلق میں ہی اٹکا گیا تھا۔ آپ یہ، مہروز نے بولنا چاہا جب حمدان اس پر ایک سخت نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے وہیں کھڑے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے جب فرح پریشان سی اس کے قریب آئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ پھر چوٹ لگوا لی تم نے؟ یہ بھائی جب بھی آس پاس ہوتے ہیں تم خود کو زخمی کرتی رہتی ہو۔ فرح فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے قریب آتی اس کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے بولی تھی، میں بالکل ٹھیک ہوں یار، تمہیں کس نے بھیجا؟ مہروز انہیں کیا بتاتی کہ یہ معمولی سی چوٹیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بھائی نے بھیجا، بہت پریشان لگ رہے تھے وہ، ہونا بھی چاہیے تھا نا، دیکھو نا کتنی چوٹ آئی ہے تمہیں، اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی لاپرواہ لڑکی، یا تم یہ چاہتی ہو کہ بھائی تمہارا خیال رکھیں؟ فرح اسے ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ آخر میں معنی خیزی سے چھیڑتے ہوئے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مہروز حمدان کے جانے کے بعد اب نارمل ہو چکی تھی اور اس کا دماغ بھی کچھ سوچنے کے قابل ہوا تھا۔ اسے حمدان صدیقی کا یہ رویہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فرح کے جاتے ہی وہ بھی حمدان کے روم سے نکلی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ ایس پی حمدان صدیقی کے آدمی اجالا کے گاؤں پہنچ کر اس کے حوالے سے ساری معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ ایس پی صاحب کھیل کھیل رہے ہیں تمہارے ساتھ، اس نے تمہاری جان کو خطرہ ہے، بی کیئرفل۔ حازم سرد سپٹ لہجے میں اسے ہدایت دے کر فون بند کر گیا تھا، جبکہ مہروز کے آنسو آنکھوں کے راستے دل میں اترنے لگے تھے۔ تو یہ مہربان روپ صرف ایک فریب تھا ایس پی صاحب؟ مہروز نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی ریلنگ سے نیچے جھانکا تھا جہاں حمدان مریم کے بہت پاس کھڑا اس کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ اچانک اس نے نظریں اٹھا کر مہروز کو دیکھا تھا، دونوں کی نگاہیں ملی تھیں۔ اس سے پہلے کہ مہروز کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہوتا وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ بات مکمل کریں اپنی مسٹر شاویز سکندر، کیوں میرے خاندان والوں کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اگر ان کے متعلق ذرا سا بھی پروف ہے تو سامنے لاؤ۔ تم اپنی دشمنی میں مجھے ان کے خلاف کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں اتنی بے وقوف ہوں کہ تمہاری باتوں میں آؤں۔ تم جیسے لوگ پری سے اس کی بات ادھوری چھوڑنے پر اس کی کشادہ پشت کو گھورتی غصے سے بولی تھی، جب شاویز نے ایک دم واپس پلٹتے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر کمر پر مروڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ میں کون ہوں، کیا ہوں؟ اگر یہ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو پتہ چل گیا تو پیروں تلے سے زمین نہیں بچے گی، اس لیے دوبارہ ایسی بکواس مت کرنا۔ مجھے تمہیں کسی کے خلاف کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی اپنی سائڈ لانے کی کوئی خواہش۔ تم اپنے اس سفیان افندی کو ہی مبارک ہو۔
شاویز آگ اگلتے لہجے میں پریسے افندی کا چہرہ لال کر گیا تھا۔ تو کیوں سائن کروانا چاہتے ہیں ان پیپرز پر؟ خود ہی کر لو۔ پریسے کو اس کا حد درجے روڈ انداز بہت کھلا تھا۔ یہ شخص ہر وقت بس تلخ الفاظ ہی منہ سے نکال کر مقابل کی عزت دو کوڑی کے کر کے رکھ دیتا تھا۔ میں کر چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ شاویز نے بہت ہی سکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ مسلسل اس سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اپنی بات پر بضد کھڑا تھا۔ کیونکہ کیا مطلب؟ کون سے پیپرز ہیں؟ ہم دونوں کے سائن؟ کہیں تم دھوکے سے مجھ سے نکاح؟ پریسے کے ہونٹوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے تھے۔ وٹ نان سنس! میرا دماغ بالکل بھی خراب نہیں ہے جو تم جیسی لڑکی سے نکاح کروں۔ شاویز اس کی کلائیاں آزاد کرتے اسے خود سے دور کر گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر پریسے کو بہت انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ مجھ جیسی لڑکی؟ کیسی لڑکی ہوں میں؟ وہ پریسے احساس توہین سے لال پڑتے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھی۔ اسے اب شاویز سکندر سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا، جو یہ بات تو جان گئی تھی کہ وہ اسے نقصان کبھی نہیں پہنچائے گا۔ اس کے دل کے اندر کسی کونے میں شخص کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا جس سے وہ خود بھی انجان تھی۔ تمہیں میری یہ بات اتنی بری کیوں لگ رہی ہے؟ شاویز اس کی آنکھوں میں جگمگاتی نمی دیکھ کر ٹٹرا تھا۔ مجھ جیسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کیسی لڑکی ہوں میں؟ پریسے کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ سگریٹ سلگاتا شاویز سکندر اس کی گھنیر پلکوں پر ٹھہرتے آنسو دیکھ کر پل بھر کے لیے اپنی جگہ تھم سا گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی چھوٹی سی بات کو اتنا سیریس کیوں کر لے گئی تھی؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، اپنے سفیان سے پوچھنا۔ شاویز ایک دم لاپرواہ بنتا واپس صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ پریسے کتنے ہی لمحے اپنی جگہ کھڑی اسے غصے سے گھورتی رہی تھی۔ یہ شخص اتنا بدتمیز اور ہٹ درم کیوں تھا؟ اس کا اس وقت دل چاہا کہ اس کا اس مغرور نقوش سے سجے چہرے پر چھائی یہ ساری اکڑ کہیں غائب کر دے۔ تمہیں بتانا ہوگا۔ پریسے کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی اس کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی جب ہم دونوں کا کوئی لنک ہی نہیں تو ایسا تو تم اپنے بارے میں میرے خیالات جان کر کیا کرو گی؟ شاویز نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس کے بے چین انداز کو دیکھا تھا۔ میری نظر میں تمہاری اور تمہارے خیالات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم بھی بھاڑ میں جاؤ اور تمہارے یہ پیپرز بھی، اور اب ان پر کسی قیمت پر سائن نہیں کروں گی۔ پریسے نے آگے بڑھتے ان پیپرز کو پھاڑنے کی نیت سے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اس کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی شاویز اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب صوفے پر کھینچ چکا تھا۔ پریسے اس کی اس حرکت پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتے ہوئے سیدھی اس کے قریب رکھے صوفے پر آن گری تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ پریسے نے اپنی کلائی سہلاتے ہوئے اسے غصے سے گھورا تھا۔ تم سائن کرو، پھر بہت اچھے سے ایکسپلین کروں گا۔ وہاں شاویز سکندر کی چمکتی آنکھیں بتا رہی تھی کہ پریسے کو زچ کرنے کے اسے کتنا مزہ آ رہا ہے۔ نہیں کروں گی سائن۔ پریسے نے اسے گھورتے صاف انکار کیا تھا۔ میں یہ کام زبردستی بھی کروا سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں تم اپنی مرضی سے سائن کرو۔ شاویز نے اس کی جانب گردن موڑی تھی جو اس کے نہایت قریب بیٹھی تھی، لال چہرے کے ساتھ اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ جاری ہے۔